بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزماں حضرت محمد مجتبی احمد مصطفیٰ و طیب الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے خصوصی طور پر جتنے بھی میرے اہل اسلام بھائی بیرون ممالک اندرون ممالک موجود ہیں ان کی خدمت میں عید میلاد النبی شریف کا ماہ مبارکہ جا رہا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آج سورج غروب ہونے کو آیا اور تھوڑی دیر بعد تقریباً 11 ربیع الاول کی تاریخ جو ہے ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو دوستو اب آپ میرے ہاتھ میں کبوتر دیکھ رہے ہیں، مگر اس بات سے پہلے میں کچھ چند گزارشات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ گزشتہ تقریباً 1-2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی طور پر یورپ میں فرانس میں پہلے آپ نے دیکھا کہ حجاب کے معاملات اٹھائے گئے، پھر چوکوں اور چوراہوں میں قرآن کو جلایا گیا، اور اس کے بعد حال ہی میں کچھ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ فرانس کی صدارت پر برجمان، میں اپنی اس زبان سے اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ موجودہ دور کا ابلیس اور سب سے بڑا شیطان ہے، وہ کہ جس نے جلتی پہ کام کیا، پہلے گستاخانہ خاکے بنائے گئے اور گزشتہ روز اس نے باقاعدہ کھڑے ہو کر یہ بات کہی اور ان معاملات کو انڈورس کرتے ہوئے فرانس میں آپ نے دیکھا کہ جو ان کی حکومتی املاک تھیں ان پہ ان خاکوں کو آویزاں کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی۔ تمام اہل اسلام نے اس پہ احتجاج بھی کیا، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں یہ احتجاج ابھی تک جاری ہے اور جاری رہنا بھی چاہیے۔ دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہم بھوک، ننگ، گولی، پھانسی پہ چڑھنا، ہم سب کچھ پسند کر سکتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ گستاخی ہمیں برداشت نہیں اور ہرگز برداشت نہیں۔ بہت سارے احتجاج ہوئے، میری مملکت خداداد پاکستان میں بھی ہمارے منتخب نمائندوں نے، جن کو کہ 22 کروڑ عوام نے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا ہے، میں اس بات کو رسمی کہوں گا کہ انہوں نے ایک رسمی قرارداد مذمت اور فرانس کے سفیر کو بلا کر اس سے احتجاج کیا ہے۔ دوستو حضور کی محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، میں اسے ناکافی سمجھتا ہوں، میں اسے ہر حد تک ناکافی سمجھتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے سفیر کو بلا کر اور اس سے 24 گھنٹے کا نوٹس دیا جاتا اور اسے کہا جاتا کہ آپ ہماری اس پاک سرزمین پر ایک ناسور ہیں، آپ ہمارے ملک کو چھوڑ دیں۔ یہ تھا حق، اور غیرت دینی کا حق بھی یہی تھا۔ میں اب بھی مطالبہ کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے کہ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مملکت خداداد کا سربراہ ہونے کے ناطے، وہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا ایک مشترکہ اجلاس بلائیں اور اس میں کھڑے ہو کے خود ہی حکم صادر کریں کہ میں اپنے منتخب نمائندوں کے سامنے اور اللہ کو گواہ بنا کر
یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم سے انتہائی ناقابل برداشت چیز ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اگلا جملہ ان کا جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم نے امن کے لیے، میرا خیال میں پوری دنیا کے خطے پہ اگر آپ گزشتہ 30 سالوں میں اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر طرف مسلمانوں کی خون ریزی نظر آتی ہے۔ ہمارے اس خطے نے بھی امن کے لیے لاکھوں جانوں کے نذرانے، جن میں افواج پاکستان سر فہرست، رینجر، پولیس، تمام پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے ساتھ ساتھ جس میں پولیس بھی شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ سول آبادی نے بھی اس امن کی اس کوشش کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ آپ اس ملک کے سربراہ ہیں اور آپ کا اگلا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ فرانس کا سفیر ابھی اپنا بوریا بستر گول کرے اور ہماری اس پاک سرزمین کو چھوڑ دے۔ یہ تھا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں ہمارے ووٹوں سے گئے لوگ، انہوں نے بھی ہمیں شرمندہ کیا۔ محبت کا، حضور سے محبت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ 450 ممبران یک زبان ہو کے کھڑے ہو کے قومی اسمبلی میں یہ کہتے کہ فرانس کے سفیر کو ہمارے ملک سے نکالا جائے۔ یہ تھا، وہ ہم سے بہت دور ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا دوستو، ہم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر آپ اور میں اپنی تاریخ پہ نظر دوڑاؤں تو امت جو ہے اس وقت تاریخ کے بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اسی طرح صد افسوس ہوا، انتہائی افسوس ہوا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسلامی ممالک پہ اگر آپ نگاہ دوڑائیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی بھرمار ہے ان کے پاس، مگر غیرت دینی بالکل دیکھنے کو بھی نہیں ملی۔ آج 52 اسلامی ممالک، ان کے سربراہان غیرت دینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات کرتے کہ ہم فرانس کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکال رہے ہیں اور فرانس کے ساتھ آئندہ ہمارا کوئی لین دین، کوئی تجارتی معاملات ہم منقطع کر رہے ہیں۔ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے تھے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، ہم ان سے جا کے لڑ نہیں سکتے، ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں۔ خان صاحب، اگر اس وجہ سے کہ فرانس کے سفیر کو ملک کے نکالنے سے آپ کی بدنامی ہوگی یا آپ کے ملک پہ کوئی اثر پڑے گا، خدا کی قسم ہم گھاس کھائیں گے، ہم ننگے رہیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف حضور کی ناموس پہ آپ کی طرف سے غیرت دینی کا مظاہرہ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، بھوک برداشت کر سکتے ہیں، مگر ہمیں نبی کی ناموس پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں ہزار بار اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اور دوستو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 1.5 ارب مسلمان آج ہم اللہ کے ہاں سربا سجود ہو کے اپنا احتساب کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے پاس ہمیں اپنے آپ کو پیش کر کے، خدا کی قسم، مجھے قسم ہے اس پیدا کرنے والے ذات کی کہ اگر ہمارے اوصاف ٹھیک ہوتے، ہم نے اپنے اسلاف کی باتوں کو عملی جامہ پہنایا ہوتا، ان کا دامن تھاما ہوتا، تو خدا کی قسم آج مسلمانوں کے یہ حالات نہ ہوتے۔ ان کی شکلیں بندر بنتے، یہ سور بنتے، مگر وہ ذات بار اللہ ہماری غیرت کو دیکھ رہی ہے کہ میں نے 1.5 ارب مسلمان دنیا پہ ہیں، میں نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہر طرح کی آسائش سے انہیں نوازا ہے، کہ آج میرے محبوب کی خاطر وہ اتنا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، انتہائی دل رنجیدہ خدا کی قسم، اور ہم اتنے شرمندہ ہیں کہ بار الہ ہمیں موت آ جائے، ہم دفن ہو جائیں،
ये धरती फट जाए, हम इसके अंदर चले जाएं, हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। तो आइए दोस्तों, मैं अपने असली मौजू की तरफ चलता हूं, और मैं समझता हूं ये भी हमारा एक हक है। अगर हमने इस हक को भी अदा ना किया तो खुदा की कसम रोज़े महशर हमारी रसवाई होगी। दोस्तों, हम उस नबी के उम्मती हैं जो दुनिया में आए, उम्मत का गम लेके आए, दुनिया से गए भी तो उनके अंदर उम्मत का गम था। तो हम क्या हक अदा कर रहे हैं? मैं क्या हक अदा कर रहा हूं? मैं अपने अगर गिरबान में नजर डालूं तो दोस्तों, मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है, ये आप जिस तरह भी ये एहतजाज, कम अज कम हमारा इतना तो हक है। हमारे वालिदैन को भी गालियां दे ले, सो उन्हें बुरा भला कह ले, हम उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, मगर हजूर की नामूस पे उठने वाले हर उंगली, हर वो हाथ, हर वो गर्दन, वो नहीं रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो भी हूँ, शाम के लम्हात हैं, कि अल्लाह पाक हमारी रहनुमाई फरमा, हमारी रहनुमाई फरमा, क्योंकि जिस दिन हम अच्छे हो गए हमें क़यादतें भी अच्छी मिलेंगी। हम अभी तक नालियों, गलियों और चौकों चौराहों में खड़े हैं। हमने अपने इस्लाफ के औसाफ को बुला दिया है, और आप देख रहे हैं कि आज दुनिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। मैं अगर अपनी ज़िंदगी पे निगाह दौड़ाऊं, अपने गिरबान में झांकूं, तो मैं समझता हूं कि मुझसे भी वो हक अदा नहीं हो सका। खुदा की कसम, आज हम अपने इस्लाफ के औसाफ अमीदा को पकड़ कर अल्लाह के यहाँ गिड़गड़ा के ये अर्ज करें, तो मैं देखता हूं कि उनकी शक्लें बंदर या वसूर बनते हैं कि नहीं। मगर क्या है कि हम जिस वक्त, दोस्तों, ये एक बड़ी लंबी दास्तान है, ये एक बड़ी लंबी दास्तान है। आसिया मलूना जिस वक्त यूरोप में जाती है तो वहां के मुमलकत के सरबराह उसका इस्तकबाल करते हैं। ये मुसलमानों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। तो आइए दोस्तों, शाम की अजानें भी हो रही हैं, यही रहा हो रहा हो। जी उस्ताद मोहम्मद अनवर लंबड़दार आप कराली गुजरात जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਹੋਏ, ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। तो दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़ा गया है, उसके बाद अजान शुरू होने वाली है। तो मैं थोड़ा सा तस्करा करूं कि आलिम असवज में एक बात छिड़ी एक वाइट गोल्ड कबूतर के हवाले से। आपने देखा कि उस्ताद आशिक हुसैन के खलीफा रमीज़ भट्टी आप कड़ियाँ वाला बच्चे ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया। उन कबूतरों को एक आदमी ने नहीं, सैकड़ों आदमियों ने उड़ते बैठते उन कबूतरों को देखा। उनमें एक कबूतर था दोस्तों, वाइट गोल्ड के नाम से, जो उनके उस्ताद के घर से आया था। तो इस पे भी एक बड़ा हंगामा बरपा हुआ। मेरे एक दोस्त हैं चौधरी अरशद साहब, यूके में, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। जितने भी बैरून ममालक मेरे इस्लामी भाई हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुश व खुर्रम रखे, आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि लाला जी आप कई दफ़ा दिखा चुके हैं, एक दफ़ा आपने जाके फिर दिखाने हैं। तो अरशद भाई, आपसे किया हुआ वादा करने जा रहा हूँ। तो ये दोस्तों वो वाइट गोल्ड कबूतर हैं। आज वो हमारा भाई हम में नहीं है। ये इन कबूतरों को अगर आप गौर से देखें, और अगर कोई सियालकोट से तल्लक रखने वाले दोस्त से देख रहे हैं, तो इन कबूतरों को गौर से देखें, इनकी आँखों को गौर से देखें, इनके जिस्म को गौर से देखें। ये इस कबूतर के जिस्म को आप देखें, तो दोस्तों आप ताले राख बैठ 2 मिनट में अच्छी राखें फोकस रखे थे। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, और आप लोगों ने खसूसी तौर पे, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि रिज़ल्ट आप लोगों को सही मिल रहा है। आप लोगों ने
اسے شیئر بھی کریں، میرے اس پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں۔ آپ تمام دوستوں کی محبت پیار کا شکریہ۔ تو دوستو یہ وہ وائٹ گولڈ کبوتر ہیں، یہ آج سے چند سال پہلے استاد عاشق حسین صاحب ہو سکتا ہے مجھے سن رہے ہوں، غالباً ازبر ایک لڑکا آپ نے دیکھا ہوگا کہ استاد معظم علی شاہ کی چھت، ان کا بڑا ایک باعتماد ساتھی تھا، وہ بیمار ہوا، درمیان میں اللہ پاک اسے صحت دیں، غالباً وہ اور اس کے ساتھ کوئی اور، وہ یہ کبوتر انہی کبوتروں کی بریڈ جو تھے وہ لے کر گئے، پھر اس بچے نے استاد موجی شاہ کی چھت پہ پرفارم کیا، اچھا پرفارم کیا، تو ان کبوتروں سے پھر آگے ظاہر ہے استاد عاشق حسین میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سی عمر میں اس نے جہاں بڑی بڑی اچیومنٹ اپنے نام کیے ہیں، وہیں پہ اسے اس فن کے حوالے سے بھی اس نے اپنے تجربے کو جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کبوتر کو سنبھالا، آگے پھر مختلف بریڈوں میں، ان کے گھر کی مختلف بریڈیں ہیں، اس میں انہوں نے اس وائٹ کبوتر کو جو ہے، یہ جو کبوتر یہاں سے گئے تھے، یہ وہ ان کے بڑے کبوتر ہیں۔ رزلٹ ٹھیک آ رہا ہے؟ میں نے پورا تو دوستو یہ وہ کبوتر تھے، ابھی یہ کریز میں ہے، بڑے ہیں یہ کبوتر، اس کے پنجے آپ دیکھیں، اور خصوصی طور پہ اگر یہ کبوتر کا گلا ہیرا آپ کو دکھائے، یہ بڑے خوبصورت ان کے جو ہیں، یہ اگر آپ یہ جو دیکھیں، اس طرح ان کے سروں میں بھی کہیں پھیکے بھی ہوتے ہیں، کہیں گہرے ہو جاتے ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں اس کبوتر کا گلا۔ تو دوستو یہ وہ کبوتر تھے، پھر آگے استاد عاشق حسین نے یہ نام جو پڑھا ہے، یہ بھی میں آپ کو اس کی بھی تصحیح کر دوں کہ نام بھی جو یہ پڑھا ہے یہ استاد عاشق حسین نے، استاد جی استاد چودھری محمد انور نمبردار، شام کا وقت ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے میرے اس بھائی کی، آمین۔ بڑا اچھا میرا بھائی، بڑے اچھے دوستوں میں سے دوست، تو وہ انہیں سفید کبوتر ہی کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آئیے دوستو اذان ہو رہی ہے، ہیرا ذرا آپ کو اجتماعی شوق کرواتا ہے، پھر باقی کی بات نماز کے بعد انشاءاللہ، بند نہ کریں ایسا۔ ہے جی استاد چودھری محمد انور لمبردار صاحب بنا دے جی وائٹ گولڈ کبوتر نے جی، جنہوں نے تمہیں شوق کرا رہے ہیں جی، ہے جی اے جڑے اے دو بچے بڑے نے تے دوجے بچے نے تے جی، ہے جی وائٹ گولڈ کبوتراں دی بریڈ ہے جی، تین بچے نے وچ جی، اے دو میاں بیوی بیٹھے نے جی تے نال انہاں دے 3 بچے نے جی۔ استاد چودھری محمد انور لمبردار صاحب اور آندے جی، ریجا نہ ویکھو جی جڑے چھڈ دیو ہن چپ کر جو۔
ਭਾਈਜਾਨ ਨੇਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਸਨੀ ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਨੀ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਨਈਮ जोड़ा उठा है ये किक करके ਸਫਦਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਫਦਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮਰਹੂਮ ਗਰਾਲੀ ਗਈਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ 골ਡ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ऐ 10 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਡੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਆਸ਼ਿਕ ਖੜੇ ਭਾਈ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਖੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਈਟ 골ਡ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਖੜੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉੱਡੇ ਸਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਈਟ 골ਡ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸੈਨ ਨੇ ਖੜੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ ਸਨ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾ ਬੜਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਜੱਟ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਨਈਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾ 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 और जितना कबूतर है ना ये इंज फटी दे थनो भी है तो परला ऐसा भी मतलब ये इंज करके ना बड़ा परला ऐसा नहीं तो के तो ये नसर का सरदर का वो ऐसा ये दूंगा कबूतर ने है तो होना जाए ਆ ਜੀ ਵਾਈਟ 골ਡ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਗਰਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਰਹੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਵਾਈਟ 골ਡ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸੈਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਡ ਕਰਾਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਡੇ ਸਨ ਇੱਕ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵਾਈਟ 골ਡ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰ ਨਾ ਖਲੋਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੋ ਇਹ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਫ ਗਰਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਰਹੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰਾ ਬੱਟ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਵਾਈਟ 골ਡ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵਾਈਟ 골ਡ ਇਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਓ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਜ਼ਰਾ ਰੀਜਨ ਰਾਖ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਵਹਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਈਟ 골ਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਫ ਗਰਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਰਹੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਈਟ 골ਡ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ तो दोस्तों ये हीरा आपको जो कबूतर दिखा रहा है हीरा ज़रा आप थोड़ा सा ये इससे पहले के जिस वक्त ये इसने यहाँ आना शुरू किया है उससे पहले के वो कबूतर गए हैं ये आगे उनके बेबी पिजन भी हैं दो आप देख रहे हैं ये वो बड़े कबूतर हैं उस्ताद जी के उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात मरहूम अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए और दोस्तों उस शख्सियत की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये थी कि आज तक कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी से खरीद के बच्चे ला के उड़ाए हों या उनके किसी शागिर्द ने उनकी छत पे बच्चे छोड़े हों उनकी आदत थी आप यकीन करें कि एक दो दफ़ा मैंने उन्हें कहा भी कि मैं भाई नंबरदार जी मेरा दिल है मैं तुम्हें ना दो बच्चे आके गिफ्ट करा यहाँ ने उन्हें सन नहीं मैं अपने घर दे कबूतर घर ना किया आपने तू उधर वेखा हूँ छाड़ो तो दोस्तों ये चंद साल पहले यहाँ से बच्चे गए इन्हीं कबूतरों के बच्चे गए फिर उन्होंने पीर मोजी शाह के डेरे पे आपको याद होगा
کہ وہاں اس بچے نے بڑا اچھا پرفارم کیا. آگے پھر استاد عاشق حسین نے ان کبوتروں کو مختلف بریڈوں میں اپنے گھر کی جو ان کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں F16 ہے, زیرا پلس ہے, دبئی والے ٹیڈی ہیں, اس طرح مطلب اور بٹیرے ہیں ان کے پاس, اچھے کبوتر ہیں, چھت والے کبوتر ہیں ان کے پاس, چوہے ہیں. تو انہوں نے مختلف بریڈوں میں انہیں آگے کراس کر کے آگے بہت ساری سٹاپ. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو اس دن دکھا تھے جو کیمرہ کارڈ ہوتا رہا ہے گلا ہی بان کی تھی کہ آگے مختلف بریڈوں میں ڈال کے انہوں نے وہ کبوتر بنائے ہیں. تو حال ہی میں اسوج میں آپ نے دیکھا کہ حال ہی اسوج میں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں آپ نے پوسٹر پہ بھی اس کبوتر کے بیٹھنے کی ٹائمنگ بھی آپ نے پڑھی ہوں گی. تو وہ استاد عاشق حسین کے گھر سے آگے انہوں نے انہیں مختلف بریڈوں میں کراس کرایا ہوا تھا. تو یہ وہ وائٹ گولڈ کبوتر تھے, اور ان کو نام بھی پھر ان کے آپ قد کارڈ دیکھیں. یہ کبوتر جو دوسرے نمبر پہ ہی رہا ذرا فل پورا دوم شم تنوع ہے وہ. اس کبوتر کے جسم کو آپ دیکھیں, کتنے بڑے جسم کے یہ مالک ہیں. یہ کبوتر آپ دکھاؤ. تو پھر آگے استاد عاشق حسین نے ان کو مختلف بریڈوں میں تیار کیا, اور بلکہ نام بھی انہی کا دیا ہوا ہے. یہ نام بھی انہی کا دیا ہوا ہے, وائٹ گولڈ. اس کے بعد ہم نے بھی انہیں پھر وائٹ گولڈ کہنا شروع کر دیا. تو نام کے موجد جو ہیں وہ استاد عاشق حسین ہیں. استاد چودھری محمد انور نمبردار کی وہ ان کو چٹے ہی کبوتر کہا کرتے تھے. اور یہ دوستو پرانے جو لوگ ہیں سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے, وہ ان کبوتروں کو غور سے دیکھیں ہی رہے, منہ بخاز رہے انہوں نے. تو دوستو یہ سیالکوٹ کے کبوتر ہیں, سیالکوٹی کبوتر ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, آپ ان کو غور سے دیکھیں, ان کی چونچیں دیکھیں, ان کے قد جسم, اور ان کے دموں میں کہیں مسے پر بھی ہوتے ہیں, مسا پن بھی آتا ہے ہلکا. اسی طرح دوسرے کھڈے میں بھی ہیرا آپ کو دکھا رہا ہے. اب تھوڑا سا ہم ذرا لیٹ پہنچے ہیں یہاں. اسی طرح یہ آگے آپ دوسرے کھڈے میں بھی وہی سٹاف ہے. یہ ساری سٹاف ایک ہی سٹاف ہے. یہ کہ ان کے گہرے جو ہیں, ان میں گہرے جو والے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ انہی کبوتروں سے یہ بنے ہیں. یہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے اسی بریڈ کے یہ کبوتر ہیں. اس طرح یہ دو جوڑا ایک نیچے بھی ہے, اگر آپ دیکھیں ہیرا اگر آپ کو دکھائے, اس پہ آپ غور کریں اس کبوتر پہ. یہ بھی انہی بڑے کبوتروں کے انہی کبوتروں سے یہ بنے ہیں یہ کبوتر. ماشاءاللہ بیٹھی ہے ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا یار, بہت دیہڑی پرانا شوق تھی. تو ارشد بھائی اگر دیکھ رہے ہیں تو ارشد بھائی, یہ آج میں نے خیال میں لوگوں کی تسلی ہو جانی چاہیے. یہ سیالکوٹ سے دوستوں جو دوست تک ہیرا سنٹر والا کبوتر وہ کھاؤ دے. یہ اس بڑے کبوتر کو اگر آپ دیکھیں, یہ جو سنٹر میں کھڑا ہے یہ کبوتر سنٹر والا کہڑا پرلا جڑا موٹیاں آ رہا ہے آخری تریاں دے سنٹر ہے اٹھے جائے زبان ابھی کر دا.
तो दोस्तों आ जाइए बस। तो दोस्तों आपने देखी मैंने अरशद भाई के कहने पे, अरशद भाई वो थोड़ी सी डेरे की कमर भाई जो है दोस्तों दियारे गैर में वो भाई हमारा बैठा हुआ है, वो पहले भी उस्ताद जी के साथ जिस वक्त वो आते थे, इस तरह चौधरी मज़हर हैं, चौधरी साबर हैं, उनके साहबजादे हैं, अली ज़ेब हैं, शाहज़ेब हैं, इसी तरह और भी उनके शागिर्दों में बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर हैं। तो दोस्तों कमर भाई जो हैं वो आगे, वो खुद तो बाहर हैं, अशरफ पीछे अकेला है, मगर ये है कि उन्होंने उसे ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने किसी भी टूर्नामेंट में छत करवानी है तो ये उस्ताद जी के नाम की, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार के नाम की छत करवानी है। बस उनके शौक़ की आबियारी, ताकि उनकी कुछ यादें ज़िंदा रहें। जिस तरह के आपने आज ये उनके वाइट कबूतर देखे, इससे पहले भी मैं आपसे तज़किरा कर चुका हूँ कि अब वो कह रहे थे, मेरे साथ उनका मुकालमा हुआ था एक दो दफ़ा कि लाला जी अब इन जी ये जो मेरे चिट्टे कबूतर हैं, चिट्टे इन्हें कहा करते थे, उन्होंने वाइट गोल्ड नहीं कहा। वाइट गोल्ड तो जिस वक्त ये कबूतर उड़ा जाके उस्ताद मोजी शाह की छत पे उस्ताद आशिक हुसैन कबूतर उड़ा रहे थे, तो वहाँ से फिर उन्होंने इनका नाम जो है वो वाइट गोल्ड डाला। तो आज आपको मैंने तसल्ली से और खसूसी तौर पे आप मेरी इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, सियालकोट से जो लोग तल्लक रखते हैं, इनकी आंखें, इनका जिस्म, इनके जौं, इनकी चोंचों के कलर, इनकी दुमों में मिसापन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सियालकोट के लोग बखूबी आगाह हैं कि ये सियालकोटी कबूतर हैं। तो दोस्तों आज का ये सेगमेंट, मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, इसमें एक पैगाम भी है और मेरे उस पैगाम में आप भी शामिल हो जाएं, ताकि हम रोज़े क़यामत अल्लाह के हुज़ूर और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर कम से कम हम इतना तो कह सकते हैं कि हमने हुज़ूर, हमारा बस नहीं चल रहा था मगर हमने बात ज़रूर की है, मगर जिनके बस चल रहे थे उन्होंने हमें मायूस किया है। जिनके बस चल रहे थे, मेरी मुराद तमाम इस्लामी ममालिक के सिवाय तैयब उर्दगान के, मैं सलूट पेश करता हूँ। अल्लाह पाक उन्हें उम्र खिजरी अता करें, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दें। जिस तरह वो मुसलमानों की तर्जुमानी कर रहे हैं, काश आज 52 इस्लामी ममालिक में से कोई तकरीबन 40%, 50% भी इस बात को झंझोड़ते उनको ज़रा, तो मैं समझता हूँ कि उनकी चीखें निकल जाती। मगर बदकिस्मती, हमारी बदकिस्मती, अल्लाह करे, अल्लाह हमारी रहनुमाई करे, हम अच्छे हो जाएं। जिस वक्त दोस्तों माशरा अच्छा हो जाएगा तो माशरे से अच्छे लोग ऊपर आएंगे। अल्लाह आपका, मेरा, सबका हामी व नासर हो। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। किसी बंदे ने आख्या भानवर लंबड़दार साहब ने दीदार कराओ। अल्लाह अकबर जी। उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर लंबड़दार गराली की जरात मरूम जी, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर लंबड़दार साहब जी। अपना मदर नहीं, ओदा छोटा भरा जे भाई मदर दा। तो दोस्तों आज सामने मेरे इस दोस्त ने इधर हो कुछ नहीं इधर हो वो खलो। तो दोस्तों भाई कमर वेखिया नहीं आख्या मैनू वहाओ फोटो कि जिस वक्त आपके शोबा में आए हैं, ये मदर भाई के आप जब भी मैं आता था, वो भी दियारे गैर में हमारा भाई, अल्लाह पाक उनको भी अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन। तो वो अक्सर नंबरदार जी को आके बहुत ज्यादा कंपनी वो देता था। सुबह उसने भी आ जाना, उन्होंने भी आ जाना, इकट्ठे बैठ के यहाँ कबूतरों का अपना शुगल करना। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि इंसान का किरदार और उसका अमल उससे जिंदा रखता है। और इस शख्सियत में आपके शोबा के हवाले से बहसियत इंसान भी मैंने उन्हें देखा है, मेहमान नवाज थे, हंसमुख थे, 40 साल और बाद अपने शोबा में
انہوں نے تقریباً 40-45 بلکہ پوری آدھی صدی جو ہے وہ اپنے اس شوق میں گزاری ہے، اصول پسندی کے ساتھ، دلیرانہ طریقے سے، اچھے طریقے سے انہوں نے آپ کے شوق میں وہ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دوستو آج ہمارے اس دوست کی وہ باتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ میں جب بھی مجھے ٹائم ملا ہے میں ہیرا کو لے کے یہاں آ جاتا ہوں اور ہم تھوڑا سا وقت یہاں گزار کے ان کی یادیں تازہ کرتے ہوئے ہم گھر چلے جاتے ہیں۔ آخر میں پھر دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس خاندان کے بھائی منور، بھائی انور نمبردار، ان کے والدین، ان کے جتنے عزیز و اقربا اس دنیا سے گئے، اللہ پاک سب کی، ہمارے والدین سمیت ان کی بھی مغفرت فرمائیں۔ آمین قمر بھائی آمین۔ کو، قمر بھائی آپ کی انتظار ہے، مظہر بھائی آپ بھی اپنا خیال بھی رکھنا، کیونکہ سنا ہے پردیس میں پھر جو ہے کرونا کے کوئی معاملات یا وبائیں جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ بس اپنا کھانا پینا ٹھیک رکھنا ہے، قہوہ پینا، لیمن کا استعمال کرنا، بھاپ اگر دوسرے تیسرے دن اگر آپ لیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، ماسک وغیرہ کا استعمال کرنا، باقی اللہ پہ چھوڑنا ہے، اللہ پاک فضل کریں گے۔ تو دوستو مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی۔